اس معاشرے میں اس والد کی تو بڑی عزت ہے جس کے قبضے میں بزنس بھی ہے، جس کے قبضے میں جائیداد بھی ہے، خزانوں کی چابیاں ہیں، سب کچھ ہے، تو وہاں بیٹا بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا نہیں جیسے بزرگ فرماتے ہیں، حاجی صاحب جیسے فرماتے ہیں، فلاں جیسے فرماتے ہیں، وہ یہی کہے گا۔ لیکن جو والد غربت میں ہیں یا انہوں نے غربت میں، ہم کہہ دیتے ہیں ان کو، لیکن وہ پتہ نہیں کس طرح مشقتیں جھیل جھل کر اپنے بیٹوں کو یہاں تک پہنچا دیا، اور بیٹے کو کوئی منصب ملتا ہے، عہدہ ملتا ہے، تو اس وقت یہ والد اور کا یہ ایک واحد میں کہوں گا رشتہ ہے کہ جس کے دل میں کبھی حسد نہیں آتا، اس کے دل میں اور دعائیں نکلتی ہیں۔ اب ایسے موقع پر اگر کوئی پڑھا لکھا نوجوان بھی اپنے والد کے بارے میں یہ کہے کہ یار یہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، یا یہ مجھے کیا رائے دے سکتے ہیں، یا میں ان سے کیا اپنی چیزوں کے بارے میں مشورہ کروں، ارے بھائی ٹھیک ہے آپ جیسا بزنس کر رہے ہیں، آپ کے والدین نہیں کیا، وہ مشورہ نہیں دے سکتے، دعا تو دے سکتے ہیں، اور ان کی دعائیں وہ ہیں جو قبول ہوں گی اولاد کے حق میں۔ والد کے بارے میں، والدین کے بارے میں، یعنی کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی آخرت میں تو عذاب ہے ہی ہے، اس کا بدلہ کچھ نہ کچھ انہیں سزا دنیا میں ہی مل جائے گی، اور ان گناہوں میں سے ماں باپ کی نافرمانی اور ماں باپ کو ستانا، اور کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ آخرت میں تو جزا ملے گی، دنیا میں اللہ اس کا بدل عطا فرماتا ہے، اور ان کے اندر ماں باپ کے اندر عزت احترام ہے۔ تو لہذا ماں کو بھی مقام مرتبہ، ساتھ ساتھ باپ کے ساتھ بھی وہ احترام والے رشتہ ہو۔ یہ نہیں کہ باپ سارا دن گھر میں ایک کونے میں، پھر اس کے بعد پان والے کے پاس بیٹھا ہے، پھر برگر والے کے پاس بیٹھا ہے، اور پھر ادھر اس نے ٹائم لگا، یعنی اس کے پاس کوئی بیٹا بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اس معاشرے میں ان کو بھی ہمیں بطور خاص عزت کی نگاہ سے۔ اور پھر یہاں پہ ایک اور بھی بات آپ دیکھیں، والد سب کچھ کرتا ہے بچوں کے لیے، بالخصوص کاروبار بھی چھوڑا، سب کچھ چھوڑا۔ جی اب گاڑیوں کے پیچھے بھی دیکھیں گے تو لکھا ہوگا ماں کی دعا جنت کی ہوا، تو ٹھیک نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ گاڑی کی چابی آپ کو کس نے دی؟ ٹھیک ہے، یہ گاڑی تے آپ نے پہنچایا کس نے؟ یہ اس منصب تک لے کے کون گئے؟ بھائی کچھ تو ہم کہہ رہے ہیں شکریہ ادا کرنے کا، تو باپ کا بھی شکریہ ادا کر دو بھائی، ماں باپ کی دعا کر دو، اس کی جگہ یہ کر لو۔ آج جس کے اوپر والد نے سختی کی ہو یا کسی استاد نے سختی کی ہو، اور وہ آج کسی منصب پر پہنچ گئے اس سختی کی وجہ سے، بظاہر اس وقت اسے برا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن آج وہ اس سختی میں ان کو دعائیں دے رہا ہوتا ہے۔ اور جو اولادیں بگڑ چکی ہوتی ہیں وہ آج ماں باپ کی ان نرمیوں کو بس وقت کوس رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے، ہمارے ساتھ کیوں ایسا کیا، ہمارے ساتھ انہوں نے ایسا کیا اور ہم یہ نہیں کر پائے۔ تھوڑا سا بات کا دھکا لگانا ہوتا ہے، تو وہ جو دھکا لگتا ہے نا زندگی کو، یا سختی کا لگے یا کچھ ایسا بھی لگے، تو وہ کئی آگے ٹھوکروں سے بچا لیتا ہے۔ تو یہ دھکا جو اس طرح کوئی لگ رہا ہو نا، تو یہ لے لینا چاہیے، اور اس ہمارے بھلے کے لیے ہوتا ہے، اس کے لیے آگے بڑھے، آپ کے لیے راستے کھل جائیں گے، اور آپ کے لیے ایک عظیم آگے جو ہے وہ اچھے اللہ پاک آپ کو انعام دے گا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ ایک آخری بات کروں گا، وہ نوجوان جس نے آگے کہا حضور میرا والد، میں پیسے کماتا ہوں وہ لے لیتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والد کو بلا کے لاؤ۔ اب والد کو بلا کے لائے تو وہ راستے میں ہی والد کو کہا کہ میں نے آپ کی شکایت کر دی حضور کی بارگاہ میں، تو آپ چلو۔ اب وہ جا رہے ہیں اور اتنی دل میں پریشانی، کتنی کیفیات، اور دل ہی دل میں نا کچھ اشعار گنگنا رہے ہیں کہ جب یہ چھوٹا تھا میں مضبوط تھا، یہ پیدا ہوا تو میں نے خوشی کی، میں دن بھر محنت کرتا دھوپ کے اندر، اس کو پالتا، یہاں تک کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، اس کی ہڈیاں جوان، اور یہ جسم بھی اس کا توانا ہو گیا، اب میں محتاج ہو گیا اور یہ کمانے پہ آ گیا، اور میں نے چند سکے کیا لیے کہ اس نے میری شکایت لگا دی۔ یعنی یہ باتیں سوچتا جا رہا ہے۔ اب وہ بوڑھا جب شخص وہاں حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو پہلے جبریل آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس والد سے پوچھئے تو صحیح کہ راستے میں کیا شعر پڑھتا ہوا رہا ہے، یہ راستے میں کیا کہتا ہوا رہا ہے۔ تو جب انہوں نے وہ باتیں اپنی اس جذبات میں، اور وہ بالخصوص عربی اشعار ہیں، ان کے اندر اپنا جذبات ہیں، اور پھر ایک والد سنا رہا ہو اور اپنے درد والی کیفیت کے ساتھ اسے بیان کر رہا ہو، نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ اور پھر آپ نے جو آخر میں فیصلہ فرمایا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے، تو پورے کا پورا باپ کا ہے، تو پورے کا پورا تیرا مال بھی ہے، تم چند سکوں کی بات کرتا ہے۔ زبردست۔ تو ایسے مواقع پر آج کل میں ایک ایسے بوڑھے شخص سے ملا، تو میں نے ان کی عیادت کی، بہت حالت عجیب سی، تو پوچھا، میں نے کہا آپ کا کوئی بچہ نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے؟ کہا بیٹے ہیں، 7 بیٹے ہیں، 7 کوئی نہیں میرے، 7 بیٹے 7 کوئی نہیں۔ اللہ سے عافیت والی اولادیں ایسی
اور بڑا کیسی خراب بد نصیبی ہے، کیسی بد نصیبی ہے اللہ اللہ۔ کہ ایسے مواقع پر اور بالکل محتاجی پہ لا کر آپ اپنے والد کے ساتھ یہ کرتے ہیں، اور آپ کیا اس کو مکافات عمل یہ نہیں سمجھیں گے کہ آگے آپ کے ساتھ کیا معاملات ہو؟ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اگر کسی سے ایسے گناہ ہوئے بھی اپنے ماں باپ کے لیے استغفار کریں، ان کی بعد میں طرف سے پھر ایسے ہی صدقہ لوگ کریں۔ پچھتاتے ہیں مفتی صاحب، بعد بالکل میں ایسے ہی پچھتاتے لوگ پھر کہتے ہیں چلے گئے ہم کچھ نہیں کر سکے، یہ یا پہلے کچھ کر لیتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ بعد میں ان لوگوں کو دیکھ کر آج کی نسل جو ہے نا وہ عبرت لے کہ پچھتانے سے بہتر ہے ان کی خدمت کریں، ان کی ضروریات پوری کریں، ان کا میں خیال عبادت رکھیں، سمجھیں گے نا، محبت کا اظہار کریں۔ عبادت سمجھیں گے نا، عبادت سمجھیں گے خدمت کو، تو یہ خدمت آسان ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ سمجھے کہ مجھے ثواب ہے، مجھے عبادت کا ثواب مل رہا ہے ان کی خدمت میں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت میں جنت کو رکھا ہے اور فرمایا جس کو تم جو ہے وہ میدان جہاد کے اندر اس میں تلاش کرنے جنت کو جا رہے، وہ تیری ماں کی خدمت میں، تیرے باپ کی خدمت میں، اللہ تو اس کو عبادت سمجھ کے کریں گے تو انشاءاللہ ثواب ہی ثواب۔